سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سورہ زخرف کا 4 رکوع اور 25ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، جو قرآن پاک سے اندھا بن جائے کہ قرآن کی ہدایتوں کو نہ دیکھے اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے، نقید لہو شیطانن، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں گے، مقرر کریں گے، فہو لہو قرین، کہ وہ اس کا ساتھی رہے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں، یعنی اندھے بننے والوں کو، کافروں کو جو قرآن کی ہدایت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو شیاطین سیدھی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اندھا بننے والے باوجود گمراہ ہونے کے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا جَاءَنَا، جب کافر ہمارے پاس آئے گا، وہ کافر جو اندھا بنا ہوا ہے اور پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، تو جب وہ قیامت کے میدان میں ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اپنے شیطان سے کہے گا ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ تو میدان قیامت میں شیطان سے کافر اتنی نفرت کا اظہار کرے گا، لیکن دنیا میں وہ اس سے دوستی لگا کر بیٹھا ہے اور اسی کا کہنا مانتا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا آج، یعنی یہ حسرت، ندامت اور چیخ و پکار سے کافر کو کل بروز قیامت کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ بات قیامت کے میدان میں اس سے کہی جائے گی کہ آج تجھے کوئی فائدہ رونے دھونے کا، حسرت اور ندامت کرنے کا، شرمندگی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، جبکہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی جب یہ بات ظاہر اور ثابت ہو گئی کہ دنیا میں شرک کر کے تم نے ظلم کیا، تو اب تم سب، یعنی تم اور تمہارے شیطان، عذاب میں شریک ہو۔ افانت تسمع الصم، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے، یعنی وہ بہرے جو قبول کے انداز میں، قبول کرنے کی نیت سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ او تہدی العمیہ، یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے جو چشم حق بین سے محروم ہیں، یا اندھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایسی آنکھ سے محروم ہیں جو حق دیکھنے والی ہے۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، جن کے نصیب میں ایمان نہیں، کیا تم انہیں ہدایت کی بات سناؤ گے، یعنی وہ ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو اگر ہم اے محبوب آپ کو لے جائیں، یعنی انہیں عذاب کرنے سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، آپ کا وصال ہو جائے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ یہ کافر آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا آپ کو دکھا دیں
جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، یعنی آپ کی حیات طیبہ ظاہری حیات میں ہی ان کافروں پر اپنا وہ عذاب ہم دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوط تھامے رہیں اسے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو آپ مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ قرآن شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی، اور آپ کی امت کے لیے شرف ہے کہ اللہ نے انہیں اس سے ہدایت فرمائی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب اے لوگوں تم سے پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا، اس کی کیا تعظیم کی، اس پر کتنا عمل کیا، اس کو کتنا سمجھے، اس نعمت کا تم نے کیا شکر ادا کیا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ یعنی رسولوں سے سوال کرو کہ کیا کسی دین میں، کسی رسول کی تعلیم میں یہ ہے کہ رحمان عز و جل کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے؟ رسولوں سے سوال کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ادیان اور ملل کو تلاش کرو، ان کے دین کو، ان کی امت کو تلاش کرو۔ کہیں بھی کسی نبی کی امت میں بت پرستی روا رکھی گئی ہے؟ یعنی یہ تلاش کرو کہ کیا کسی نبی کی امت میں بت پرستی کو جائز قرار دیا گیا؟ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، جو مومنین ہیں، ان سے پوچھو کیا کبھی کسی نبی نے غیر اللہ کی پوجا کی اجازت دی؟ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق کی پوجا نہ کسی رسول نے بتائی، نہ کسی کتاب میں یہ حکم آیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یہ بھی ایک روایت ہے کہ معراج کی شب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، جبریل امین نے عرض کیا کہ اے سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے سے پہلے انبیاء سے دریافت فرما لیجئے، پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ تعالی نے اپنے سوا کسی اور کی عبادت کی اجازت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سوال کی کچھ حاجت نہیں، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے آئے، سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی، سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ سورہ زخرف کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔